نارمل ڈیلیوری کی بجائے جو سی سیکشن ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، تو بطور گائناکولوجسٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وجوہات یہ کہ سی سیکشن ہر چیز میں ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے. الٹرا ساؤنڈ آ گیا ہے، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا آخری وقت تک کہ بچہ سیدھا ہے یا الٹا ہے. اس کی جو زیادہ تر شرح جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے، تو اب سی سیکشن جو ہے کیا یہ ایک طبی ضرورت ہے؟ پرائیویٹ ہسپتالوں میں دیکھیں، جن لوگوں کے تو اپنے ہسپتال ہیں ان کو تو فائدہ ہے، اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹرز نا اب ڈر گئے. آپ نئی ماؤں کو کیا مشورہ دیں گی اس حوالے سے؟ AI، چیٹ GPT، ڈیپ سیک اور وکیپیڈیا پڑھ کے ڈاکٹر کے پاس نہ آئیں. یہ ایک ایسے پیروں کے نیچے جنت نہیں آ جاتی، آسانیاں نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق. بچوں کی پیدائش صدیوں سے گھروں میں نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ہو رہی ہے، لیکن موجودہ دور میں سی سیکشن کی جو شرح ہے وہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ سی سیکشن کے طویل مدتی کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اگر کوئی پیچیدگی نہ ہو تو نارمل ڈیلیوری کی حوصلہ افزائی کیوں کرنی چاہیے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ گائناکولوجسٹ ڈاکٹر نینا شعیب صاحبہ. ماضی میں عمومی طور پہ بچوں کی پیدائش جو ہے وہ گھروں میں اور نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ہوتی تھی، لیکن آج کل یہ آپ کے مشاہدے میں بھی آیا ہوگا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج کل نارمل ڈیلیوری کی بجائے جو سی سیکشن ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. تو بطور گائناکولوجسٹ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، وجوہات یہ کہ سی سیکشن ہر چیز میں ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے. الٹرا ساؤنڈ آ گیا ہے، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا آخری وقت تک کہ بچہ سیدھا ہے یا الٹا ہے، جس کو بریچ کہتے ہیں. تو بریچ میں یوزلی گائناکولوجسٹ بھی اور چانس لینا بھی نہیں چاہیے، سیزیرین ہوتا ہے. پھر جیسے ٹوینز ہیں وہ بھی الٹرا ساؤنڈ کی وجہ سے ڈائگنوز ہونا شروع ہو گئے. بیبی کا سائز پہلے زمانوں میں پتہ نہیں چلتا تھا، اب الٹرا ساؤنڈ. ایک تو الٹرا ساؤنڈ والی بات آ گئی کہ ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے. دوسرا اویئرنیس یہ ہے کہ سی سیکشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ڈاکٹرز کو بھی لگتا ہے کہ اٹس سیف، اینستھیزیا سیف ہے، تھیٹر سیف ہے. آپ کے پاس اس چیز کی گارنٹی ہوتی ہے کہ بیبی ول بی اوکے. وہ ایک چیز ہو گئی. اور دوسرا تھوڑا سا آ کر کے ڈاکٹرز کا بھی ہے، کیونکہ نارمل ڈیلیوری ایک لمبا پروسیس ہے اور اللہ کا پروسیس ہے. اس میں بعض اوقات 12 گھنٹے لگتے ہیں، بعض اوقات پورا دن بھی لگ جاتا ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ سی سیکشن کا جو ریٹ ہے نا وہ اس لیے بھی زیادہ ہو رہا ہے کہ اٹس ایزی فار بوتھ آف دا پارٹیز. اسپیشلی ڈاکٹرز کے لیے بھی تھوڑا آسان ہو گیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ نارمل ڈیلیوری از دا بیسٹ ڈیلیوری. ایک تو یہ رہے اویئرنیس پیشنٹ کی ڈیمانڈ کے اوپر بھی سیزیرینس بہت ہوتے ہیں. تو وہ ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اللہ کے پروسیس کو تھوڑا اسپیڈ اپ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سی سیکشن اس لیے بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہاں پہ ڈاکٹرز کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ سیزیرین ہوا تو کیوں ہوا. ڈاکٹرز 4 5 جگہ پہ پریکٹس کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ 10 12 گھنٹے مریض کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں یہ ہے کہ ریزن بھی نہیں پتہ، بس کہ مطلب بہت ساری فیکٹرز ہیں. مجھے لگتا ہے میڈیا اویئرنیس، ٹیکنالوجی، اینستھیزیا کا سیف ہونا، الٹرا ساؤنڈ کا آ جانا، یہ ساری چیزوں میں آ کر کے ڈاکٹرز کہیں نہ کہیں سیف پلے کر رہے ہیں. اور پیشنٹ کی بھی کچھ ایسی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ سے گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ بچہ بالکل صحیح ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس خوف کی وجہ سے بھی ڈاکٹرز کو یہ ہوتا ہے کہ اگر نارمل ڈیلیوری میں کچھ ہو گیا تو کل کو کون ذمہ دار. اچھا، بچوں کی پیدائش جو ہے وہ صدیوں سے ہو رہی ہے اور گھروں میں ہوتی ہے اور نارمل ڈیلیوری کے ذریعے ہوتی ہے. جیسے جیسے سائنس نے ترقی کی ہے تو سی سیکشن آیا، تو اس میں جو سی سیکشن کی وجہ سے جو پیچیدگیاں ہوتی تھیں تو اس سے لاکھوں بچوں کی اور لاکھوں ماؤں کی جو جان جو ہے وہ بچی بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. لیکن کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو سی سیکشن جو ہے اس کو غیر ضروری طور پر اس کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے سی سیکشن کی، اور اس کی جو زیادہ تر شرح جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہے، تو اب سی سیکشن جو ہے کیا یہ ایک طبی ضرورت ہے یا یہ کمائی کا ذریعہ ہے؟ اچھا، آپ نے یہ کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل. اچھا، بات یہ ہے کہ میں پہلے تو تھوڑا سا ریٹ کو کلیئر کر دوں کہ سیزیرین سیکشن کا ریٹ پاکستان میں دنیا کے مقابلے میں کتنا ہے. دنیا میں اگر 100 عورتیں
لائک 100 میں سے 21% جو ہیں، لائک 21 عورتیں سیزیرین سے ڈلیور ہو رہی ہیں. تو پاکستان کا یہ ریٹ ہے 23%. ٹھیک ہے. انڈیا کا بھی ہے، یعنی کہ 100 میں سے 23 عورتیں جو ہیں وہ سیزیرین سے ڈلیور ہو رہی ہیں. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم کوئی بہت اوپر نہیں جا رہے، رائٹ. اسی طرح جو WHO ہے ان کا جو ریکمنڈڈ ریٹ ہے وہ ہے 15%، 5 to 15%. اور پھر وہ ڈفرینٹ کنٹریز ڈفرینٹ ایریاز سے جو ہے وہ کرتا ہے، ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہ کہنا کہ یہ کمائی کا ذریعہ ہے، دیکھیں بلیک شیپس یا اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں. میں دونوں طرف کی بات کرنا چاہتی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس 9 مہینے پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. کچھ کمپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جو 20 ہفتے کے بعد اپیئر ہوتی ہیں، جیسے بچہ اگر بریچ ہے، الٹا ہے، یا بچے کا سائز بڑا ہے، یا بچے کے ارد گرد پانی کم ہو رہا ہے. اب پیشنٹ کا یہ کویشچن ہوتا ہے کہ جی آخری وقت تک تو آپ سب کچھ صحیح تھا، اچانک کیا ہوا؟ اب یہ تو ان کو پھر پوری گائنی پڑھانے والی بات ہو جاتی ہے نا. ڈاکٹر کا کام ہی ہے. پرائیویٹ ہسپتالوں میں دیکھیں جن لوگوں کے تو اپنے ہسپتال ہیں ان کو تو فائدہ ہے اس کا نا، کیونکہ جب آپ سیزیرین کرتے ہیں تو آبویسلی پیشنٹ کا اسٹے بھی بڑھ جاتا ہے، انیستھیزیا کے چارجز بھی ایڈ ہو جاتے ہیں، میڈیکیشن بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ چیز ان کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے جو لوگ جو نارمل ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اپنی فیس لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، تو اس چیز کو مطلب یہ کہنا کہ ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹرز نا اب ڈر گئے ہیں سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے. آپ نے دیکھا ہے ڈاکٹرز کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹرز کو مارے بھی پڑتی ہیں، ڈاکٹرز اغوا بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر ڈاکٹرز اغوا نہیں ہوتے تو ان کے بچے اغوا ہو جاتے ہیں. پاکستان میں یہ خطرہ ہے. میں چونکہ سعودی عرب میں کام کر کے آئی ہوں تو وہاں پہ سیزیرین سیکشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے. پاکستان میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. مطلب پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ اگر میں نے سیزیرین کیا ہے، کوئی کمپلیکیشن بھی ہوگی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میکسیمم کیا ہوگا، اگلی دفعہ سپوزٹلی آپ ہیں، آپ کہیں گے نہیں 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 ڈاکٹر نینا اچھی نہیں ہے، ان کے پاس نہیں جانا. ٹھیک ہے، بس یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. وہ ایک مریض جائے گا اس سے کیا فرق پڑے گا. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر ایک نہیں، ڈاکٹر 4 5 پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا ہماری ایک جونیئر ہے وہ 7 ہسپتالوں میں کام کر رہی ہے. اب جو ڈاکٹر 7 ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں، آپ کا خیال ہے کہ وہ بیٹھ کے ہر مریض کے ساتھ 12 سے 24 گھنٹے نارمل ڈیلیوری کا ویٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کو یہ ہے کہ میں سیف مدر دوں. سیف کیوں؟ کیونکہ انیستھیزیا سیف ہو گیا ہے. پہلے جنرل انیستھیزیا ہوتا تھا، اب وہ کمر میں ٹیکا لگتا ہے، 2 گھنٹے بعد مریض کھانے پینے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اٹھ کے چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے. تو وہ نا ہم نے بھی کہیں نہ کہیں اپنی ایک آسان راستہ اختیار کیا ہے کہ ماں بھی سیف ہو جائے، بچہ بھی سیف ہو جائے. کیونکہ دیکھیں جو نارمل ڈیلیوری ہے نا وہ بڑا لمبا اللہ کا بنایا ہوا ایک پروسیس ہے. ہم اس کو اسسٹ کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ خدا کا پروسیس ہے جس کو ہم نے صرف مانیٹر کرنا ہے. بیبی نیچے آئے گا نہیں آئے گا، بیبی کیسے روٹیٹ ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ بیبی کو پتہ ہے اور اللہ کی ذات کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی گائیڈ لائنس کو ہی فالو کرتے ہیں نا، لائک جو ہمیں پڑھایا گیا ہوتا ہے اس کے اگینسٹ جا کر کے جب ہوتا ہے. دیکھیں میری ایک بڑی ریکویسٹ ہے ساری گائنوکالوجسٹ سے، اینڈ آئی ایم شیور نو بڈی ول اگری، کہ آپ اپنی سیزیرین اور ڈلیوری کی نا یہ الزام ہٹانے کے لیے ایک ہی بات ہے، آپ اپنی فیس ایک کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے میری ہے، میں اگر سیزیرین کے سپوز اتنے لیتی ہوں تو میں اتنے ہی نارمل ڈلیوری کے لیتی ہوں، کم از کم میرے پیشنٹ کا ٹرسٹ بلڈ ہو. اچھا پھر کچھ ایسی گائنوکالوجسٹ ہیں جو 9 مہینے مریض کو نا کہتی رہیں گی نارمل ڈلیوری ہوگی 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 ہوگی، گارنٹیاں بھی دے رہی ہوتی ہیں. اینڈ میں جب سیزیرین ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹرسٹ بریک ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ بات کیجیے، پیشنٹ کو یہ بتائیے کہ بیٹا یہ 4 چیزیں اگر یہ ہوئیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، آپ سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو نئی جنریشن ہے نا ہماری، یہ خود ہمیں آ کر کے کہتی ہے کہ جی میں نے ٹرائل نہیں لیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو خواتین ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین جو ہیں وہ خود بھی نارمل ڈلیوری کی بجائے جو ہے وہ سی سیکشن کو ترجیح دیتی ہیں، تو کیا ایسا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے؟
اچھا اس میں نا یہ جو بچے ہیں نا اسپیشلی یہ جو جین زی ہے، آپ کو پتہ ہے نا جین زی، جی جی تو یہ جو جنریشن زی ہے نا یہ بادر ہی نہیں کرنا چاہتی نا لائف کو، مطلب پین نہیں لینی، پین نہیں لینا پین نہیں لینی. اچھا اگر پین لینی ہے تو اس بات کی ضرورت میں اتنی پین لوں اور اس کے بعد آپ مجھے کہہ دیں کہ سیزیرین ہے، تو میں بہتر نہیں ہے میں پہلے ہی ایسے کر لوں، تو وہ پھر ایک بالکل ہی ڈفرینٹ سی سٹوری ہو جاتی ہے. اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جو ماں ہے جس نے بچے کو جنم دینا ہے، تو کیا اس کے پاس علم کی کمی ہے یا اسے پہلے ہی ڈرا دیا جاتا ہے اور وہ اس لیے سی سیکشن کو پریفر کرتی ہے؟ دیکھیں یہ کمیونٹی وائز میں آپ سے بات کر رہی ہوں. جو ہائر کمیونٹی ہے نا ان کے پاس تو یہ ہے کہ نہ وہ ڈرتی ہیں، وہ خود ٹھیک ہے. پڑھتی ہیں، بچیاں اے آئی پڑھ لیں گی، چیٹ جی پی ٹی پڑھ لیں گی، ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. میرے پاس جب پیشنٹ آتا ہے نا تو میں اس سے پہلے پوچھتی ہوں اچھا کیا پڑھ کے آئے ہو، ٹھیک ہے. اب آنیسٹلی اچھا جو مڈل کلاس والے بچے ہیں ان میں یہ ہے کہ جی اماں اگر ایک گائنیکالوجسٹ کے پاس لے جا رہی ہے تو وہ چاہے اچھی ہے یا بری ہے انہوں نے اسی کے پاس لے کے جانا ہے، تو وہ ادھر ادھر سے سن کے ڈری ہوتی ہے. اور گائنیکالوجسٹ بات نہیں کرتی، دے ول ناٹ کاؤنسل، وہ نہیں بتائیں گی، وہ کہیں گی نہیں نہیں اچھا ہاں نارمل ہوگا نارمل ہوگا. اب وہ بچے جو ہیں وہ خود، آپ کو پتہ ہے آج کل موبائل چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں ٹھیک ہے. وہ خود پڑھ کے آتی ہیں کہ جی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا. اچھا پاکستان میں جو ایک بڑی تعداد ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، لیکن جو بڑی تعداد ہے اس میں اویئرنیس نہیں ہے. ان کو پہلے ڈرایا جاتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے یہ خطرات ہیں، پین زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے آپ سی سیکشن کروا دیں. تو اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ میں کیا بولوں اس بارے میں، پھر وہی والی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایل ایچ ویز ہیں انہوں نے آگے سے ڈاکٹر رکھے ہوئے سیزیرین کرنے کے لیے. آپ بلیو کریں گے یہاں پہ یہ حال ہے کہ مڈ وائفس اور ایل ایچ ویز کے ہسپتال بن چکے ہیں اور انہوں نے آگے سے 2-2 لاکھ کے اوپر ایف سی بی ایس ڈاکٹرز ہائر کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ایک پروفیشن ہے، ڈاکٹر نے بھی پیسے کمانے ہیں. اب ہر شخص کو وہ کہتے ہیں نا لالچ تو نہیں ہوتا لیکن ظاہر ہے گھر چلانا ہے. اور گائنی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا پیسہ ہے لیکن گائنی میں محنت بھی بہت ہے. ڈرایا نہیں جاتا، کچھ ڈاکٹرز ڈراتے بھی ہیں کہ جی چلو یہ نارمل ڈیلیوری، اتنی کھپائی کوئی کرنا نہیں چاہتا. لیک آف اویئرنیس ہے، پیشنٹ سے بات کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ خود بتائیں کہ گورنمنٹ ہسپتال میں جہاں پہ ایک ڈاکٹر نے 200 مریض دیکھتے ہیں اس کے پاس اتنا ٹائم ہوگا؟ نہیں ہوگا. ایک پرائیویٹ پیشنٹ ہے لائک کل ہی مجھے ایک میرے کلیگ بتا رہے تھے کہ آج میں نے 1 لاکھ روپیہ کمایا. میں نے سوچا کتنی فیس ہوگی، کتنے مریض سے دیکھے ہوں گے اور کیا کوالٹی دی ہوگی. میرے پاس اگر پیشنٹ آتا ہے، یہ نہیں کہ میں کو اپنی وہ بات کر رہی ہوں، مجھے وہ کیئر سے کہ عادت پڑی ہوئی ہے، انٹرنیشنلی ریکمنڈیشن کی سلاٹ 15 سے 20 منٹ ہے ایک پیشنٹ. تو ہمارے ڈاکٹرز ہمارا ورک لوڈ اتنا ٹائم نہیں دیتا کہ کوئی کسی بھی پیشنٹ سے بات کرے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے لگتا ہے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہو گیا، بتانا چاہیے. اچھا یہ جو کیا سی سیکشن جو ہوتا ہے اس میں ماں اور بچے کے لیے کیا طویل مدتی نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ دیکھیں سی سیکشن کے نقصانات ان اے سینس یس بالکل. سب سے پہلے تو کمپلیکیشنز آف اینستھیزیا، ٹھیک ہے، کہ جو بے ہوشی ہے اس کی ایک اپنی کمپلیکیشنز ہے، رائٹ. اس کے بعد بلیڈنگ زیادہ ہونے کا خطرہ اگر انٹرینڈ ہاتھوں میں ہے. ڈیورنگ آپریشن جو ہے وہ بلیڈنگ زیادہ ہوگی تو کنٹرول نہیں ہوگی تو ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے. بیبیز میں بھی دیکھا گیا ہے کہ جو بچے سیزیرین سیکشن سے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر وہ لائک ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہوتا ہے کہ لائک بیبی کے لنگز جو ہیں وہ صحیح میچور ہوئے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی وہ کچھ عرصہ نرسری میں رہتے ہیں. پھر ریکوری ٹائم، ڈیفینیٹلی نارمل ڈیلیوری از دا بیسٹ ٹائم. ریکوری میں یہ ہے نا، دیکھیں آپ 6 لیئرز کو کاٹ کے لے کے جا رہے ہیں، پورا ایبڈومن آپ نے کھولا ہوا ہے، تو مدر کی ریکوری. پھر ایک اگر سیزیرین ہو جائے تو دوسرے کا کوئی رسک، یہاں ایک کا کوئی رسک نہیں لیتا، پھر دوسرے کا کیا لینا ہے. تو کمپلیکیشنز ریکوری ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے کافی. پھر ریسورسز آپ دیکھیں نا، ہم اپنے ریسورسز کتنے یوز کر رہے ہیں. اینستھیزیا کی مشین ہے، تھیٹر ہے، اسٹچز ہیں، آل دیٹ. آلدو وہ کچھ لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی تو ہم اپنے ملک کے ریسورسز یوز کر رہے ہیں نا، تو کمیونٹی پہ بھی تو اس کا اثر پڑے گا ہی نا. ٹھیک ہو گیا. نارمل ڈیلیوری از بیسٹ ڈیلیوری. اچھا آپ کیونکہ ایک لمبے عرصے سے اس شعبے سے وابستہ ہیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی پیچیدگی نہ ہو
تو کیا نارمل ڈیلیوری کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے، لیکن بات پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، لوگ آ کے نا ہم سے گارنٹیاں مانگتے ہیں. میرے 2 مریض اس بات پہ بھاگ گئے، ایک ٹھیک ہے. کہ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جی آپ مجھے گارنٹی دیں کہ میں نارمل ڈیلیور ہونا چاہتی ہوں. بھائی گارنٹی نہیں دے سکتی، گارنٹی تو مجھے اپنے سانس کی بھی نہیں ہے، میں کس طرح گارنٹی دوں؟ وہ پیشنٹ چلی گئی اور اس نے مجھے بتایا بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو کاؤنسل کریں کہ اف آل اسٹیز اوکے. اب دیکھیں اگر بچہ جو ہے وہ پیشنٹ کی ہائٹ ہے اتنی سی 5 فٹ کی وہ مریض ہے، اگر وزن اس کا ہے 78، بیبی نکل آتا ہے 3.5 kg، تو میں کس طرح سے اس کو کہوں؟ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتی. جو گارنٹیاں دیتے ہیں پھر وہ یہی متس بعد میں نکلتے ہیں نا کہ جی ڈاکٹر 9 مہینے، وہ شاید عقل مند ہوتی ہیں کہ مریض ان کے بھاگتے نہیں ہیں، کہ 9 مہینے گارنٹی دیتے رہے، اینڈ میں کمپلیکیشن ہوئی، نہیں ہوا، انہوں نے کہا اچھا ہاں سیزیرین کر دو. تو پھر کیا رزلٹ ہے؟ بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات ہے کہ روٹ کاز پکڑیں، مریض سے بات کریں. پرائیویٹ سیکٹر میں ٹائم ہے اگر آپ، لیکن بات پھر وہی ہے، لوگ کہیں گے جی اتنے لاکھ چاہیے، اتنے لاکھ چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک پروفیشن ہے نا، رفاع عامہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جو پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں نئی مائیں، آپ نئی ماؤں کو کیا مشورہ دیں گی اس حوالے سے؟ نئی ماؤں کے لیے میرا سب سے امپورٹنٹ مشورہ یہ ہے کہ پلیز AI، چیٹ GPT، ڈیپ سیک اور وکیپیڈیا پڑھ کے ڈاکٹر کے پاس نہ آئیں. اگر یہ سب چیزیں، یہ سب کچھ جانتی ہوں تو یہ ہماری اتنی مشکل ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کریں، ڈاکٹر سے بات کریں. ڈاکٹر فونز کا جواب نہیں دیتے، آئی اگری ود یو، لیکن اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ بھی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ نارمل ڈیلیوری کی نا بیٹا گارنٹی نہیں دی جا سکتی. بڑوں کو بھی، کسی کا 5th بھی بیبی ہے نا تو وہ اٹس اوکے، تو وہ نہیں آپ کہہ سکتے. وہ انسانی سانس کی گارنٹی نہیں ہے تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں جی، اگلی سانس آنی ہے نہیں آنی ہے اس کی بھی ایک بات ہے کہ ہمیں تو وہ بھی نہیں پتہ. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا نا، مطلب یہ اس کو ایسا نہ کہیں گے جی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اپنے ڈاکٹر پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں، اور اگر سیزیرین ہو جاتا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن دوسرا یہ کہ تھوڑا سا تحمل. پریگننسی ایک نارمل پروسیس ہے، اس کو ملیگننسی یعنی وہ نہ سمجھیں کہ آپ اب یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. آپ نے ایک انسان پیدا کرنا ہے، ایک انسان سے ایک انسان، یہ اللہ کا پروسیس ہے. تو اس کے اوپر بس مجھے یہی ہے کہ آپ لوگ ابھی فی الحال نئی ماؤں کے لیے تو بس یہ. اور دوسرا یہ جو اوور ایٹنگ ہے نا، وہ پھر ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ پھر بچے جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ بھی ڈلیوری میں پرابلم ہوتا ہے. تو ٹائم سے یہ کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ذرا سوچ کے چوز کیجئے اور اپنے آپ کو کاؤنسل کیجئے. یہ ایک ایسے پیروں کے نیچے جنت نہیں آ جاتی، آسانیاں نہیں ہیں، کیونکہ نارمل ڈلیوری یا سیزیرین یا مدرہڈ از ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ناٹ ایزی. میں ہمیشہ پیشنٹ کو کہتی ہوں کہ صبر کے ساتھ پریگننسی گزارنا سیکھو. تو نئی ماؤں کے لیے یہ ہے کہ یہ حوصلہ کریں، نارمل ڈلیوری از دا بیسٹ ڈلیوری. ڈاکٹر صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کو بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ناظرین جو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا وجوہات ہیں کہ نارمل ڈلیوری کی بجائے سی سیکشنز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.